ایک جو نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے, اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا. بلے شاہ اڈدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو, ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو. اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ, لب یار نو اپنے اندر وچ. جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا. عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا. حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی, پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا. اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے. تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو, میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا, تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی. پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے. حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے, جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو. ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے. تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی. تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں, اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا. تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے, اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے. تو یہ شوق اگر پیدا ہو, شوق تو دیکھیے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے, کھیلوں کا پیدا ہو جائے, تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے. اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی. تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو, علم سیکھو, اپنی نسلوں کو سکھاؤ, اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ, اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناؤ. ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ, یہ عادی بن جائے نماز کے, تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں. کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے, آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں. بچپن کے دوست, کلاس فیلوز, کاروباری ساتھی, گلی محلے کے لوگ, رشتہ دار, اعزاء و اقربا, آباء و اجداد, اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین, معاندین, یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا, فلاں بھی چلا گیا. کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے, کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد, ہاں وہ بھی ہوتا تھا. مٹی کا رزق بن گئے, قصہ پارینہ بن گئے. کہانی تو اتنی سی ہے نا, جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر, بدن خاک میں مل گئے, ہڈیاں چور چور ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی. قبروں کے نشان بھی مٹ گئے, کتبے بھی ٹوٹ گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں, پھول مہنگے ہو گئے, قبریں پرانی ہو گئی. کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں, لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے, اپنے رب سے جڑ جائیں گے, اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے, رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے, تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی. پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے, پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے, وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے. فقیر نام تنا دا باؤ, قبر جنہ دی جیوے ہو. پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے. تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے, اور آج قبرستانوں میں دفن. آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں, وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے, جوانی سے لطف اندوز ہو لیں, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن بڑھاپا نہیں آیا, موت آ گئی. موت تو برحق ہے, یہ تو آ کے رہنی ہے, لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے.
حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجیے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ تو مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو، اگر قبول ہو گئے، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستہ نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میاں کوئی بہت زیادہ کھا لیتا ہوگا تو وہ کتنا کھا لیتا ہوگا؟ 1 کلو کھا لیتا ہوگا، 2 سیر کھا لیتا ہوگا، لیکن شیر پورے کا پورا جانور ہڑپ کر لیتا ہے، ہاتھی چھوٹا پورا درخت ہڑپ کر لیتا ہے، تو کھانے میں تو وہ پھر ہم سے کثرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنے کتنے جانور ہیں جنہوں نے کتنے خوبصورت اپنے لیے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد نہیں زندگی کا، یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ وظیفہ تو چونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، اس کو امانت یوں ہی نہیں سونپی گئی۔ وہ امانت جس کو پہاڑوں پہ پیش کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، چٹانوں پہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمانوں پہ پیش کیا گیا آسمان کہتے ہمارے بس کا روگ نہیں، زمین نے کہا میری چھاتی تو بہت چوڑی ہے لیکن یہ بار امانت میں نہیں اٹھا سکتا، سمندروں نے کہا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، فحملها الانسان، انسان نے کہا یہ بار امانت میں اٹھاؤں گا، یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، خود قبول کی ہے، اس نے یہ مکلف ہے، باقی مخلوقات مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہیں، یہ مکلف ہے۔ یہ اپنے مقصد کو سمجھے، زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔
पागलों की तरह कभी इधर सर उठा के चल पड़े, कभी इधर सर उठा के चल पड़े। अल्लाह से रास्ता मांगो। और जिसको ये नसीब ना हुआ, देखिए आपने यहां से लाहौर जाना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि रुख सीधा करना होता है। अगर आपने लाहौर जाना है तो आपको यहां जुनूब का रुख करना होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भी चलेंगे तो एक दिन पहुंच जाएंगे। पैदल भी चल निकलेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, गाड़ी और जहाज पे जाएंगे फिर भी पहुंच जाएंगे। गाड़ी वाला जल्दी पहुंच जाएगा, साइकिल और पैदल वाला ज़्यादा ताखीर से पहुंचेगा। जो रुक रुक के जाता है वो भी पहुंच जाएगा, कुछ वक्त लग जाएगा उसको। जब मंजिल का रुख सीधा है तो चलने वाला सुस्त भी चले तो एक दिन पहुंच जाएगा। और अगर रुख सीधा नहीं है, जाना लाहौर था रुख इधर का हो गया, तो जितना तेज चलेगा मंजिल से उतना ही दूर होता चला जाएगा। इसलिए रुख का तायुन और मंजिल का पता होना और अपने मकसद जिंदगी से आगे ही ये मोमिन की जिंदगी है। और ये रोज अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे मुस्तकीम सीधी राह की हिदायत अता कर दे। और जिसके पास ये नहीं है उसके लिए अदल्लो सबीला का कहा गया, वो भटका हुआ मुसाफिर है। आहिस्ता चलो लेकिन मंजिल का तायुन करके बढ़ो, बढ़ते रहो, मंजिल तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। इदारतुल मुस्तफ़ा पाकिस्तान आज से 25 साल कबल अपनी जिद्दोजहद का आगाज करते हुए अपने एक मुतय्यन रास्ते पे गामज़न हुआ अपने साथियों को लेकर के, और उसी तयशुदा हदफ पर अपने सफर को जारी रखा। और हालात और लोगों के रुझानात को देख करके अपनी मंजिल तब्दील नहीं की, बल्कि कुरान व हदीस की तालीमात के नतीजे में जो अहदाफ मुतय्यन थे उस पर अपने सफ़र को जारी रखा। और आज दुनिया के एक एक कोने में अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की ये आवाज़ पहुँच चुकी है। और 25 साल के बाद हम पहली मरतबा बड़े पैमाने पर मुस्तफ़ाई इज्तिमा करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो 1 अप्रैल को यही मरकज़ मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ाई इज्तिमा मुनअक़िद होगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम हम नहीं कर पाएंगे चूँकि ऊपर वाले हॉल्स वगैरह भी हमें मर्दों के लिए उनकी ज़रूरत होगी, तो इसलिए ख़वातीन से हम माज़रत कर चुके हैं। 1 अप्रैल के इस मुस्तफ़ाई इज्तिमा में भरपूर दावत का आगाज़ हो चुका है। जुमातुल मुबारक के जुमला सामीन और मेरे साथ मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को मैं ये मैसेज देता हूँ कि वो इसके दावती अमल में भरपूर शरीक हों और वतन अज़ीज़ के कोने कोने के अंदर मुस्तफ़ाई इज्तिमा की ज़रूरी तशहीर भी करें और इसके लिए काफ़िला साजी भी करें और मुनज़्ज़म काफ़िले लेकर के यहाँ पहुँचें। हमने बहुत ज़्यादा वक्त इज्तिमा के लिए नहीं रखा, 10 बजे से लेकर के नमाज असर तक, और नमाज असर भी ताख़ीर के साथ नहीं, जो उसका वक्त है उसी वक्त पर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो नमाज ज़ुहर तक इंशाअल्लाह फ़रोग़ इल्म कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें उलमा और तलबा की दस्तार फजीलत होगी, और ज़ुहर के बाद इंशाअल्लाह इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबल्लिगीन गुफ्तगू करेंगे। और ये आजिज़ भी कुछ बातें ज़रूरी आपके सामने रखेगा। मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग उस दिन अपने सारे काफ़िलों का रुख मरकज़ मुस्तफ़ा की जानिब रखें और हर काफ़िला हर रास्ता मरकज़ मुस्तफ़ा की जानिब होगा। अक़ीदतों का ये सफ़र करके आप मंजिल ब मंजिल यहाँ पहुँचेंगे और हमारे दोस्त को शामदेद कहने के लिए मुंतज़िर होंगे। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेंगे, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेंगे हम जो दो अज़ीमत के राही, मंजिल पे जाकर दम लेंगे, मैदाने अमल में निकले हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे।
ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا، اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا امی میرا جوس پینے بڑا دل کرتا ہے، لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں، اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا۔ اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے، لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے، دولت عثمان کی ترغیب دی گئی ہے۔ تین نیتوں کے ساتھ